اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف، مستدرک وغیرہ کے اندر یہ حدیث پاک درج ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آقا ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا، اور اس نے 500 سال اس پہاڑ کی چوٹی پر عبادت اس طرح کی کہ اللہ پاک نے اس کے کھانے وانے کا انتظام بھی وہیں فرما دیا کہ دن رات وہ عبادت کرتا، شام کو پانی کا چشمہ وہاں پہ جاری ہو جاتا، وہاں سے وہ پانی بھی پیتا، اور انار کا ایک درخت نمودار ہوتا، اس کا وہ وہاں پہ پھل کھا لیتا۔ بس وہ انار کھا کر تازہ وضو کر کے پھر وہ عبادت میں مصروف ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہ عرض کرتا رہتا کہ اے اللہ، جب میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں ہو۔ تو اللہ پاک نے اس کی وہ دعا قبول فرمائی کہ جب موت کا وقت آیا تو وہ سجدے کی حالت میں ہی تھا، اور اب بھی جب ہم آتے جاتے ہیں تو اس آدمی کو سجدے کی حالت میں پاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ وہ دعا کرتا رہتا، قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو سجدے کی حالت میں ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس کی یہ دعا بھی پوری فرمانے کا حل پیدا فرما دیا کہ قیامت کے دن بھی وہ سجدے کی حالت میں ہی اٹھے گا۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا میری رحمت سے اسے جنت لے جاؤ۔ وہ کہے گا کہ 500 سالہ میں نے عبادت کی، تو 500 سالہ عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تیری رحمت سے جنت میں جاؤں۔ اللہ تعالی فرشتوں کو فرمائے گا کہ تم اسے جہنم لے جاؤ۔ جب فرشتے جہنم لے جا رہے ہوں گے، کہے گا میرے رب تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں بھیج۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس کی جو 500 سالہ عبادت ہے وہ اور میری ایک نعمت جو آنکھ والی ہے، ان دونوں کا موازنہ کرو۔ ایک پلڑے میں 500 سالہ عبادت رکھو، دوسرے پلڑے میں میری جو دی ہوئی نعمت آنکھ ہے وہ رکھو۔ چنانچہ فرشتے 500 سالہ عبادت اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت آنکھ کا موازنہ کریں گے، حتیٰ کہ آنکھ والی نعمت 500 سالہ عبادت سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو فرمائے گا میرے بندے دیکھ، تو کہہ رہا تھا 500 سالہ میں نے عبادت کی ہے، تو اب وہ 500 سالہ عبادت تو میری ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکی، اور پھر ساتھ دیکھ میری طرف سے تجھ پہ اور کتنی کرم نوازیاں ہوئیں، تو دیکھ تو صحیح پہاڑ کی چوٹی پر تجھے دن رات عبادت کرنے کی توفیق کس نے دی، اور وہاں پہ کھانے پینے کا انتظام کس نے کر کے دیا، اور اس طرح تجھے کھانے پینے کے لیے وضو کرنے کے لیے کہیں ادھر ادھر نہیں جانا پڑتا تھا، وہیں پہ سب کچھ تم کو مہیا ہو جاتا، اور پھر 500 سال
عبادت کرنے کی توفیق آخر کس نے دی؟ تو وہ بندہ سب کچھ اقرار کرے گا، مولا سب کچھ تو نے ہی کیا، تو نے ہی توفیق دی مجھے پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرنے کی اور وہاں پہ کھانے پینے کا میرے لیے انتظام فرمایا۔ تو اللہ فرمائے گا اب دیکھ 500 سالہ عبادت کی توفیق ہم نے دی، کھانے وانے کا انتظام ہم نے وہاں پہ کیا، اور وہ پہاڑ جس کی چوٹی پر تم عبادت کرتے رہے وہ سمندر کے درمیان میں تھا۔ اس طرح وہ جو نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سب کا اس سے اقرار کروائے گا۔ آخر کار وہ کہے گا بس مولا تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں بھیج دے۔ تو اس طرح ذرا غور فرمائیے کہ 500 سالہ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکی، تو باقی کتنی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے۔ چلنے کے لیے پاؤں ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ ہیں، سننے کے لیے کان ہیں، بولنے کے لیے زبان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، نہ جانے اور کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں۔ تو اس طرح ان نعمتوں کا مقابلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ یقیناً نہیں کر رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کو پیش نظر رکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق۔